السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ لیکچر اسٹارٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا، مگر میرے برابر کی سیٹ ابھی بھی خالی تھی۔ 10 منٹ بعد حاضری شیٹ کا عمل شروع ہونے والا تھا، جس میں لگنے والا کوئی بھی سرخ مارک ہم سب کو اچھا خاصا مہنگا ثابت ہوتا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطہ میرا دھیان ایک بار پھر گھڑی کی سوئیوں کی طرف ہو گیا تھا۔ چند سیکنڈ گزرے تو کلاس روم کے دروازے سے آواز بھری، "میں آئی کم ان سر؟" ٹیچر نے ذرا رک کر خفگی سے ردا کو دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے، "آج آپ پھر لیٹ ہو گئیں۔ آپ کو وقت کی پابندی کبھی کسی نے سکھائی ہی نہیں، یا یہاں آپ محض وقت گزاری کے لیے آتی ہیں؟" کلاس روم میں لڑکیوں کی طنزیہ ہنسی کے ترنم سے اس کے چہرے پر چھائی برداشت کی سرخی اور آنکھوں میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، "سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گی"، اور خاموشی سے میرے برابر والی خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا، "کیا ہوا آج؟" وہ سر جھکا کر بولی، "اس ٹائم اردو بازار اور دادا گنج بخش مزار کے پاس اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ بہت وقت ہو جاتا ہے آنے میں"۔ میں نے اسے پرسکون ہونے کے لیے ہاتھ پر تھپکی دی اور لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ BEd ٹیچرز ٹریننگ کی 15 روزہ ورکشاپ کا 8واں دن تھا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5:30 بجے تک کلاس میں بلا ناغہ حاضری ہم سب کے لیے لازم تھی۔ آدھے گھنٹے بعد بریک کا اعلان کر دیا گیا اور تھکاوٹ سے چور مستقبل کی ٹیچرز کینٹین کا رخ کرنے لگیں۔ میں نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ساتھ جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ نرمی سے مسکرا کر بولی، "آج کی ڈانٹ نے پیٹ اتنا بھر دیا کہ اور کچھ کھا لیا تو ایسیڈیٹی ہی نہ ہو جائے"۔ میں اس کے تمام بہانوں سے واقف تھی۔ 3.5 گھنٹے اس ٹریننگ کلاس میں وہ محض 2 بار جی بھر کر پانی پی کر اکتفا کرتی تھی۔ میری اس سے پہلی ملاقات اس ورکشاپ سے بھی پہلے فرسٹ سیمسٹر کے ایگزامز کے دوران ہوئی تھی۔ اس دن پہلا پیپر تھا اور سبھی لڑکیاں پہلے دن کی وجہ سے جلدی آئی تھیں، مگر اس دن بھی وہ ہال میں داخل ہونے والی سب سے آخری لڑکی تھی۔ ہمارے رول نمبر سوئے اتفاق آگے ہی پیچھے تھے۔ میں کافی دیر سے اسی سوچ میں تھی کہ جانے کون بے پرواہ ہے جو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ اگر کوئی اوز سے کم ذہانت کی ہوتی تو 3 گھنٹے مجھے زج کر کے رکھ گئی، لیکن سیاہ عبایا اور سیاہ اسکارف سلیقے سے لیے وہ کافی تھکی ہوئی لگی تھی۔ خاموشی اور اداسی اس کے وجود سے منعکس تھی، لیکن ایک بے نام سی کشش تھی جو اس کے وجود سے نظریں ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں پڑھنے کا میرا ازلی شوق ہے، سو میں اس سے نظریں ہٹا نہ سکی۔ کافی اسرار نظر آئے تھے مجھے اس میں۔ وہ اپریل کا آخری عشرہ تھا اور لاہور اس وقت اچھی خاصی تپش اختیار کر لیتا ہے۔ ہال میں ادھر ادھر بکھری سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک دیدہ زیب جوڑوں میں ملبوس تھیں، مگر اس نے گرمی کے باوجود عبایا پہن رکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں ممتحن نے پرچوں میں تقسیم شروع کر دی۔ جب اس کی سیٹ پر پہنچی تو تیوریاں چڑھا کر بولی، "بی بی، کمرہ امتحان میں عبایا اور اسکارف کی اجازت نہیں ہے، اتار کے رکھو اس کو باہر"۔ وہ بولی، "کیوں؟ میں نے کوئی خودکش جیکٹ پہن رکھی ہے اس کے نیچے جو آپ کو راہ عدم کر دے گی"۔ ممتحن اپنی سلطنت میں یہ گستاخی کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے شالیمار ایکسپریس کی طرح نان اسٹاپ صلواتیں سنانی شروع کر دیں اور آخر اس کو یہ حکم مانتے ہی بنی۔ اس وقت پورے ہال کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی وہ، لیکن مجال ہے اس کے چہرے سے کسی بھی تاثر کا اظہار ہو۔ کاٹن کے قدرے پرانے لیکن صاف ستھرے جوڑے میں وہ باقی سب سے الگ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سحر تھا اس کی شخصیت میں جو اسے انفرادیت عطا کرتا تھا۔ پیپر شروع ہوا تو سب ہی دھڑا دھڑ کاغذ کا شکم بھرنے میں مصروف ہو گئے۔ گاہے بے گاہے میری نظر اس کی طرف پڑ جاتی تھی، لیکن وہ انتہائی روانی سے لکھنے میں مگن نظر آتی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد میں اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ وہ کوریڈور میں اپنا عبایا اور اسکارف پہن رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، "حاضری شیٹ 4 سے 5 دفعہ آپ کے پاس آئی تھی۔ کیا نام نہیں دیکھا تھا آپ نے میرا؟" میں ذرا خجل ہوئی اور بولی، "جی نازیہ، دیکھ لیا تھا"۔ وہ ہلکے سے تبسم سے گویا ہوئی، "اٹس اوکے، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا"۔
مین گیٹ تک پہنچتے ہی میرا بھائی مجھے نظر آ گیا اور میں واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہو گئی، مگر وہ مجھے اکیلی ہی جاتی ہوئی نظر آئی۔ اگلے تمام پرچے بھی رسمی سلام دعا کے ساتھ گزرتے گئے اور امتحانات کی روایت کے عین مطابق ہم نے دوران امتحان باہمی تعاون کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ آخری پیپر سے فارغ ہوتے ہی میری خواہش تھی کہ میں اس سے کوئی رابطہ نمبر لے لوں، مگر اس دن وہ بے حد عجلت میں تھی۔ میں اس سے بات کا آغاز کرنے لگی تو اسی اثنا میں اس کی نظر گیٹ پر کھڑے ایک شخص کی طرف پڑی۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر کہنے لگی، میرا بیٹا کچھ بیمار ہے، میری ساس کی طرف چھوڑا تھا، اس کو میں چلتی ہوں، اب میرے شوہر انتظار کر رہے ہیں، میرا اللہ حافظ۔ اس کی شوہر کی جھلک نے مجھے حیران کیا تھا۔ 35 سے متوجہ متروم آنکھوں اور قدرے رف حلیے میں وہ شخص نازیہ کے بالکل برعکس تھا۔ نازیہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں کافی سوال چھوڑ گئی۔ اس وقت تک ذہن میں یہی ملال تھا کہ نہ جانے اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ فرسٹ سیمسٹر کے رزلٹ کے بعد 15 روز ورکشاپ کا آغاز ہو گیا اور مجھے نازیہ کو اپنی ہی کلاس میں دیکھ کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ 3 ماہ کے اس عرصے میں قدرے کمزور معلوم ہو رہی تھی اور اس کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ تیسرے روز سابقہ شناسائی کی بدولت وہ قدرے اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہو گئی، ورنہ 2 دن تو وہ سب سے پچھلی ڈیسک پر بالکل الگ تھلگ نظر آئی تھی۔ وہ ہمیشہ مقررہ وقت سے 20 یا 25 منٹ لیٹ ہی ہوتی تھی۔ اس دن کی ڈانٹ نے اس کو بہت اپسیٹ کیا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، نازیہ خیریت تو ہے، اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے آپ کو؟ وہ اپنے خیالات سے چونک کر بولی، بس میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، 1 گھنٹہ تو آرام سے لگ جاتا ہے یہاں راوی روڈ تک آتے ہوئے۔ میں نے کہا، تو جلدی نکل آیا کریں آپ گھر سے۔ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کوئی بزرگ بچے کی نادانی پر اسے دیکھتا ہے، پھر بولی، میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہوں، وہاں چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، یہاں 2 بجے کیسے پہنچوں؟ میں نے ذرا الجھ کر پوچھا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں اور آپ کا بیٹا کس کے پاس ہوتا ہے؟ اس کی سحر تراز آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی اور بولی، میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اسی روز شام کو انتقال کر گیا تھا۔ مجھے شوق سا لگا، میں مزید سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے یکدم بات پلٹ دی۔ کل ہماری پریزنٹیشن ہے نا، تیاری ہو گئی آپ کی؟ میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، ہاں بس گزارا ہی ہے۔ پریزنٹیشن دینا اس ورکشاپ کا لازمی حصہ تھا۔ ہر روز 6 لڑکیوں کا گروپ باری باری اپنے تیار کردہ اسباق کی تمام کلاس ٹیچرز کے سامنے پیشکش کرتا تھا۔ یہ کام کٹھن تو نہ تھا، لیکن کچھ سینئر کلاس ممبرز کی ہوٹنگ اور ٹیچرز کے برمے کی تنہا چھیدتی نگاہوں نے اس سب کے لیے جوئے شعر بنا رکھا تھا۔ کئی لڑکیوں کی عدم اعتماد اور ٹیکنیکل خامیوں کی بدولت اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی۔ اگلے دن کی کلاس میں نازیہ پر سبھی کی اچھی خاصی توجہ مرکوز تھی، لیکن جب اس کی پریزنٹیشن دینی شروع کی تو اس کے پراعتماد انداز، خوبصورت لب و لہجے اور اپنے سبجیکٹ پر مکمل گرفت کی وجہ سے ساری کلاس کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ اکا دکا مقامات پر کچھ عمر رسیدہ ممبرز نے اسے اپنے سوالات سے پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کمال مہارت سے انہیں بغلے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس دن کی بہترین پریزنٹیشن تھی۔ تالیوں کی گونج میں جب وہ واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو اس کی آنکھیں خوشی سے دمک رہی تھیں۔ میں نے بھی دل کھول کر اسے سراہا۔ کچھ دیر بعد بریک میں اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ ماند پڑ گیا۔ بیگ کے اندر ایک خانے کو ٹٹولتی وہ کافی روحان سی ہو گئی۔ میرے بہت اصرار پر اس نے بتایا، آج اسکول سے تنخواہ ملی تھی، آج ہاف ڈے تھا تو اسکول سے گھر چلی گئی تھی میں، اور وہ بات کرتے کرتے یکدم رک گئی اور موبائل سے کال ملائی رابطہ ہوتے ہی تیزی سے بولی، عمیر، میرے بیگ سے پیسے؟ میں چونکہ نزدیک ہی بیٹھی تھی اس لیے موبائل اسپیکر سے آنے والی آواز مدھم سے انداز میں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ ہاں میں نے لیے تھے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ گھر آ کر نہیں کر سکتی تھیں بات؟ وہ نڈھال سے لہجے میں بولی، عمیر بتا تو دیتے، واپسی کا کرایہ اسی میں سے نکالنا تھا۔ میں نے جواب ملا، یاد نہیں رہا مجھے، اور فون بند ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے موبائل کو دیکھتی رہی اور یکدم سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے دلاسا دوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم چونک گئی اور آنسو پوچھ کر بولی، سوری۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ منہ دھو کر خود کو پہلے کی طرح سنبھالے بریک ختم ہونے کے بعد اندر آئی۔ میں نے پوچھا، آر یو اوکے؟ اوکے ناؤ۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، اب گھر کیسے جاؤ گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ٹانگوں سے؟ اور کیسے؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ خدا کا خوف کرو نازیہ، 1 گھنٹے کی ٹرانسپورٹ کی
مسافت تم پیدل طے کرو گی؟ وہ تلخی سے بولی، ہاں کر لوں گی، مر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس وقت اسے مزید کچھ کہنا مناسب خیال نہ کیا اور اپنے بھائی کو میسج کر دیا کہ واپسی پہ بائک کے بجائے گاڑی لے آنا۔ آف ہوتے ہی وہ غصے سے اپنی چیزیں بیگ میں پٹکنے لگی اور دروازے کی طرف روانہ ہوئی تو میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کوریڈور میں کونے میں لے گئی۔ اس کی متروم آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نازیہ میں جانتی ہوں تم بہت مضبوط اعصاب کی حامل ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں کن حالات اور مسائل کا سامنا ہے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تمہاری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، مگر آئی ایم سوری، میں تمہیں اکیلی اس طرح جانے نہیں دوں گی۔ تم پلیز اپنے شوہر سے ایک بار بات کرو اگر وہ تمہیں لینے آ سکے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں آئیں گے وہ، زویا، بائک بیچ دی ہے انہوں نے، اب پلیز کوئی سوال نہ کرنا مجھ سے۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، اوکے نہیں کرتی، مگر تمہیں میں ڈراپ کر دوں گی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میں فوراً کہا، فکر نہ کرو، بائک نہیں گاڑی پر جائیں گے۔ کافی حیل و حجت کے بعد اس نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے، زویا میں اتنی مہربانیوں کے قابل بالکل نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی قابل رحم ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ مجھے کافی اجنبہ ہوا اس کی یہ بات سن کر۔ میں نے کہا، اس بارے میں پھر فیصلہ کریں گے، ابھی تو چلو۔ رستے میں ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ اس کے گھر تک پہنچ کر اس کا موبائل نمبر لیا۔ اس نے اندر چلنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر میں نے سہولت سے ٹال دیا۔ اگلے دن مجھے اس کا انتظار ہی رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے بریک کے دوران کئی مرتبہ کال کی اسے مگر جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا میسج موصول ہوا کہ طبیعت بہت خراب ہے، آج نہیں آؤں گی میں۔ اس سے اگلے دن ہفتہ وار تعطیل تھی۔ اس سے ملاقات سوموار کو ممکن ہوئی۔ حسب معمول وہ 2:30 بجے کے بعد کلاس میں آئی۔ اس کی رنگت میں زردی نمایاں تھی۔ سوئے اتفاق اس روز ہمارے ٹیچرز چھٹی پر تھے۔ ہیلپر ٹیچرز ہمارے سبق کی پڑتال کرنے لگیں۔ ہم دونوں کے اسباق پہلے سے پڑتال شدہ تھے، سو ہم 5 منٹ بعد پانی پینے کی غرض سے باہر آ گئے۔ نازیہ نے کہا، اس فلور کے کسی پرسکون گوشے میں چلتے ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ ہم کوریڈور کے انتہائی کونے میں پڑے بینچ پر بیٹھ گئے۔ جنگلے سے باہر کی ٹریفک اور اس سے بھی پرے مینار پاکستان کا پروقار منظر نمایاں تھا۔ میں نے نازیہ سے مخاطب ہو کر کہا، طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے بتایا کہ ٹیوشن اسٹوڈنٹس کی فیس ملی ہے کہ چند دن کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پھر تلخی سے بولی، شکر کروں گی جب یہ ٹریننگ سیشن ختم ہوگا، شہر کے دوسرے کونے میں آنے جانے سے چھٹکارا ملے گا۔ میں کافی حیران تھی کہ وہ اسکول، جاب، ٹیوشن اور پھر گھریلو ذمہ داریاں کیسے نبھا رہی ہے۔ میری اس حیرانی پر وہ کہنے لگی، بی ایڈ اسی لیے تو کر رہی ہوں کہ کسی سرکاری ادارے سے وابستہ ہو سکوں، ٹیوشن سے نجات مل جائے گی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیوں لاد رکھا ہے اتنا بوجھ خود پر؟ نازیہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میری لاکھ کوششوں اور اداکاری کے باوجود تم میرے بارے میں کافی جان چکی ہو۔ میں بھی اب دل پر دھرا بوجھ اٹھائے تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے بولتے رہنے دیا۔ اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں اپنی زندگی کے مخفی گوشے عیاں کرنے شروع کیے۔ میرا نام نازیہ خان ہے، ہمارا تعلق ایبٹ آباد کے ایک گاؤں سے، سارا خاندان ددیحال اور ننیحال وہیں مقیم ہے۔ میرے دادا جان کو 70 کی دہائی میں لاہور آنے کا شوق چڑھا۔ پڑھے لکھے تو بالکل نہیں تھے لیکن کسی بھی حلال کام کو باعث آر نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں انہوں نے ہر طرح کی محنت کی اور پھر بعد میں بیوی بچوں کو بھی بلوا لیا۔ میری 2 پھپھیاں اور 3 چچا تھے۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو اپنے حصے کی کچھ زمینیں بیچ کر انارکلی میں گرم شالوں اور کپڑوں کی دکان کھول لی، جو ان کی لگن اور محنت سے خوب پھلنے پھولنے لگی۔ اچھے وقتوں میں ایک 3 منزلہ گھر بھی بنوایا گیا۔ دادا جان خود تو تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن لاہور آ کر انہوں نے تعلیمی محرومی کا احساس بخوبی ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اولاد کے پڑھنے پر کوئی قدغن نہ لگائی۔ تاہم روایت کے زیر اثر بیٹوں کو مڈل کے بعد بیاہ دیا گیا۔ سب کی شادیاں ایبٹ آباد ہی میں طے ہوئی تھیں۔ میرے بابا جان مکرم خان اور ایک چچا اسلم خان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میرے بابا جان کی شادی بھی ان کے ننیحال میں ہوئی۔ خاندان سے باہر شادی انتہائی مجبوری کے عالم میں کی جاتی تھی۔ بی جان بھی تعلیم سے بے بہرہ تھیں اور صرف قرآن پاک پڑھنا جانتی تھیں۔ ایک تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ شادی کے جوڑے میں جو ذہنی تفاوت ہوتا ہے وہ میرے والدین میں بھی تھا، لیکن میری بی جان نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اولاد سے متعلقہ فیصلوں کا کلی اختیار بخوبی
بابا جان کے سپرد کر دیا۔ ہمارا گھر اس کشمکش سے بالکل محفوظ رہا جس میں چچا جان کا گھر تھا۔ وہاں چچی زرمینہ اپنی مرضی اور روایتی پختون طریقے سے اولاد کو ڈھالنا چاہتی تھیں۔ یہ سوچ قطعی غلط نہ تھی، لیکن لاہور جیسے شہر میں تعلیمی پسماندگی سے بقاحت مشکل مرحلہ تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ہم اپنے تمام کزن سے بہت منفرد تھے۔ بابا جان نے کبھی لڑکے اور لڑکی کی تعلیم میں تمیز نہ کی۔ میں سب سے بڑی تھی، پھر عاصم، عائزہ اور نعمان۔ ہم سبھی بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایبٹ آباد صرف تعطیلات کے دوران ہی جایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے لیے صرف ایک ہل اسٹیشن تھا۔ جس تعیشیات کے ہم عادی تھے، اس کی وجہ سے وہاں طویل قیام ہمارے بس کا روگ بالکل نہیں تھا۔ نانی اماں، ممانیوں اور خالاؤں کی مقابلہ کرتی تنقیدی نظروں سے ہم جلد ہی اوب جاتے تھے۔ کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر معاملے میں ہم ان کی نظروں کا فوکس ہوتے تھے۔ بابا جان نے جہاں ہماری تعلیم میں کوئی کمی نہ رکھی تھی، وہیں بی جان نے ہم دونوں بہنوں کو گھریلو امور کی طرف سے کبھی رعایت نہ دی تھی۔ میں پہلوٹی کی اولاد ہونے کے ناطے والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ میٹرک تک میں نے گرلز اسکول اور گرلز اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چند ایک اعتراضات کے باوجود بابا جان نے مجھے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں خان ہاؤس کی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ میٹرک کرتے ہی خاندان سے کئی رشتے آئے، مگر بابا جان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ فی الحال نازی پڑھے گی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی وہ صرف یکسوئی سے تعلیم حاصل کرے گی۔ والدین کے لاڈ پیار، اتنی خوبصورتی اور اہمیت نے میری ذات کو ایک مقناطیسی اعتماد بخشا تھا۔ ہر میدان میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ اتنی کامیابیوں نے مجھے اس دنیا کے مہلک ترین نشے کی لت میں مبتلا کر دیا۔ ذاتی تعریف کا نشہ۔ کالج لائف کے اسٹارٹ ہوئی کامیابیوں اور شہرت کا ایک نیا در کھل گیا۔ یہاں ابھی سب میرے گرویدہ ہوتے چلے گئے، لیکن سرکاری کالج کا حال تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ یہاں پڑھائی کا تناسب دیگر سرگرمیوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ مجھے میتھ اور اکنامکس جیسے مضامین کے لیے کوچنگ کلاسز کی لازمی ضرورت تھی۔ بابا جان نے انتہائی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایک ایوننگ اکیڈمی میں داخل کروا دیا، جہاں ایجوکیشن تھی اور ٹیچرز بھی 30 اور 40 کی دہائی میں موجود پروفیسرز اور لیکچرز میں یہ دنیا میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ چچا زاد بھائیوں اور دیگر کزنز وغیرہ سے کبھی کوئی پردہ نہیں رہا تھا، لیکن یہاں داخلے کے وقت بابا جان نے مجھے حجاب لینے کا پابند کر دیا، جو اس وقت میں نے باخوشی قبول کر لیا۔ اکیڈمی رنگ و بو کا ایک نیا جہان تھی، ایسا جہان جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ لڑکیاں فیشن پریڈ کی شرکاء کی طرح جدید تراش کے ملبوسات میں نظر آتی تھیں، لیکن اس بات سے قطع نظر وہاں کا تعلیمی نظام بھی بہترین تھا۔ ابتدا میں میری دال وہاں بالکل نہ گل سکی۔ میرے شاندار ایکڈیمک ریکارڈ کی چمک بھی یہاں ماند پڑ گئی تھی، کیونکہ وہاں مجھ سے زیادہ ذہین طلباء بھی موجود تھے۔ اپنی ذات کا یوں پس منظر میں جانا مجھے کیسے گوارا ہوتا۔ نامعلوم طریقے سے میرے اندر حسد کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں کسی کو خود سے آگے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دن رات محنت کی اور اپنی ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ غیر محسوس طریقے سے میرا ڈریسنگ اسٹائل بھی تبدیل ہوتا گیا، لیکن یہ شوق صرف گھر پر ہی پورا ہوتا تھا۔ کالج میں یونیفارم اور اکیڈمی میں حجاب آڑے آتا تھا۔ 2 سال لگ گئے تھے مجھے اپنا آپ منوانے میں۔ گریجویشن کے لیے بھی بابا جان نے اسی گرلز کالج اور اکیڈمی میں رہنے پر زور دیا۔ گریجویشن لیول پر مقابلہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اور میرے حاسدانہ جذبات بھی۔ مجھے ٹاپ پر رہنا تھا کسی بھی حال میں، کہ میری ضد بن چکی تھی۔ اب کلاس کا ماحول پہلے سے زیادہ لبرل تھا۔ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں ہنسی مذاق بھی چلتا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کی باہمی گفتگو پر بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ انٹر کی طرح یہاں بھی میرے حجاب کو لے کر کافی ہوٹنگ ہوتی تھی۔ میری ضد اور خود نمائی کا جذبہ کافی سرکش ہو چکا تھا۔ پڑھائی میں اپنی قابلیت انٹر کے مارکس کی بدولت سب پر ثابت کر ہی چکی تھی۔ اب اور بھی کچھ درکار تھا۔ اس وقت میں نے اپنی روایت سے پہلی بغاوت کی۔ گھر سے تو حجاب میں آتی تھی، مگر اکیڈمی آ کر اتار دیتی تھی۔ اس کے بعد مجھ میں اور باقی طالبات میں کوئی فرق نہ رہتا تھا۔ میرا لباس ان سے بڑھ کر قیمتی اور اسٹائلش ہوتا تھا۔ میری مقبولیت کا گراف یکدم ہی بڑھ گیا تھا۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں رشک و حسد اور لڑکوں کی آنکھوں میں ستائش کے جذبات مجھے پرجوش رکھتے تھے۔ کئی زاہد خشک قسم کے اساتذہ بھی مجھ سے کافی نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔
بس یوں سمجھ لو کہ ہر طرف میں ہی چھائی ہوئی تھی۔ کلاس کے لڑکوں سے بھی ایک باوقار طریقے اور رکھ رکھاؤ سے رسمی بات چیت رکھی ہوئی تھی۔ اس سے صنف مخالف کی دلچسپی مجھ میں مزید بڑھتی تھی، لیکن اس ایک بات کا حوصلہ ابھی تک مجھ میں پیدا نہ ہو سکا تھا، دیگر کلاسز فیلوز کی طرح میں کبھی کالج بنک نہیں کر سکی تھی۔ شاید اس وجہ سے عائزہ تھی، جو اسی کالج میں انٹر آرٹس کی طالبہ تھی۔ اس کی اکیڈمی مجھ سے مختلف تھی، اس کے ذریعے یہ خبر گھر تک پہنچ سکتی تھی۔ میرا کوئی بھی غیر محتاط قدم بابا جان اور بی جان پر میرے پس پردہ حرکات آشکار کر سکتا تھا۔ پھر میرا جو حشر ہوتا اس کا تصور ہی محال تھا۔ اسی آنکھ مچولی میں گریجویشن مکمل ہو گیا۔ رزلٹ کے انتظار میں گھر پر ہی وقت گزرتا تھا۔ اسی اثنا میں عائزہ انٹر اور نعمان میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھے۔ عاصم کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ میٹرک کے بعد دوست کے ساتھ مل کر نیٹ کیفے چلا رہا تھا اور بابا جان سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ کافی عرصے بعد سب کو تعلیمی فراغت ایک ساتھ ملی تھی۔ بی جان نے ایبٹ آباد جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں قیام کے بعد صحیح معنوں میں اپنے مستقبل کا سوچ کر بہت ہول اٹھے۔ کالج لائف نے میری ضرورت سے زیادہ آزاد خیال بنا دیا تھا، لہٰذا وہاں کے روایتی ماحول میں ایک ماہ رہنا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ نانی اماں نے بی جان کے لتے لینے شروع کر دیے کہ کب کرو گی نازی کی شادی؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے خاندان میں، مگر تم لوگوں کی عقل تو لاہور کے پانی نے خراب کر رکھی ہے۔ ہماری برادری میں 16 سے 17 سال تک لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے میں کافی عمر گزار ہو چکی تھی، مگر خاندان میں موجود رشتوں کا سوچ کر مجھے غش پڑنے لگتے تھے۔ ایک ماہ جیسے تیسے گزرا۔ لاہور آ کر بی جان نے میری شادی کے لیے بابا جان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ بابا جان اس معاملے پر تو متفق تھے، لیکن خاندان کے لڑکوں سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ رزلٹ آنے تک خاندان کے باہر بھی کئی رشتے آئے، مگر کبھی کم تعلیم اور کبھی معاشی حیثیت آڑے آ جاتی۔ میرا رزلٹ بہت شاندار آیا۔ بابا جان نے ذرا سی پش و پیش کے بعد مجھے یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت دے دی اور اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے بھرپور آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ یونیورسٹی کے ماحول نے میری ازلی خود نمائی کے جذبے کو اس قدر تیزی سے پروان چڑھایا کہ میں خود بھی حیران تھی۔ میرا نفس اب کسی منہ زور گھوڑے کی طرح بے لگام اور میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ستائش میری کمزوری بن چکی تھی اور آزادی میری منزل۔ یونیورسٹی کے کئی لڑکوں سے دوستی بھی ہوئی، مگر کوئی بھی مجھے مطلوبہ منزل تک نہ پہنچا سکی۔ لیکچرز بنک کرنے کی عادت بھی اس دور میں پڑ چکی تھی۔ لاہور کا وہ کون سا ریسٹورینٹ ہوگا جو میں نے اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ نہ دیکھا ہو؟ موبائل فون کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی اور کئی دنوں کی محنت کے بعد میں نے موبائل بھی لے لیا۔ میری ہر وہ کامیابی جو اپنی روایت سے ہٹ کر ہوتی تھی، اس کا سبب صرف یہ ہوتا تھا کہ میں انتہائی ٹھنڈے دماغ، منطقی دلائل اور شعری بیانی سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی۔ زبان کی چاشنی قدرت کا بہت بڑا عطیہ تھا میرے لیے۔ 2 سال خوب مزے کیے۔ میں نے اپنی سرگرمیاں بہت ہی ہوشیاری سے مخفی رکھی ہوئی تھیں۔ کبھی ایسا غیر محتاط قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے مجھے ملنے والی آزادی خطرے میں پڑتی۔ اس کا اثر خاندان کی باقی لڑکیوں کے لیے بہت مثبت رہا اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان پر بھی کھلتے گئے۔ خاندان میں اپنے طلبگار امیدواروں اور ان کی ماؤں کو میں نے شیریں زبان میں ایسے چرخے دیے کہ اب وہ میرے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابا جان اور چچا جان کی سوچ میں مزید وسیع ہو رہی تھی۔ چچی زرمینہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ چھوٹی بیٹی ارم نے گریجویشن کے بعد پڑھائی ترک کر دی اور چچا جان نے اپنے ایک بہترین دوست کے کہنے پر ارم کو اس دوست کے اسکول میں ٹیچنگ کی اجازت دے دی۔ ان کی رائے عمل یہ تھی کہ عملی زندگی میں انسان مسائل و مشکلات کا حل زیادہ بہتر طور پر سیکھتا ہے۔ میں اس موقع پر کیسے پیچھے رہتی؟ میں نے بابا جان کو منانا شروع کر دیا۔ بی جان اور عاصم اس بات پر سخت مخالف تھے، لیکن بابا جان نے مشروط حامی بھر لی کہ کچھ عرصے بعد تک جاب ترک کر دوں گی۔ میں نے جھٹ اقرار کر لیا۔ میں ارم کے اسکول میں جاب کرنے کا رسک کبھی نہیں لے سکتی تھی، لہٰذا ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جو بابا جان اور بھائیوں کے لیے آؤٹ آف وے تھا۔ بی جان نے میری رشتہ ڈھونڈنے کی مہم جاری رکھی۔ خاندان میں تو میری حکمت عملی کے باعث اب میرا رشتہ ہونا ناممکن تھا۔ خاندان سے باہر بھی میری منزل کوئی ایسا شخص تھا جو مجھے میرے طریقے سے جینے دے، اور ایسا ہی ایک شخص مجھے عمیر کی صورت میں نظر آیا۔ عمیر کی فیملی
ہمارے محلے میں نئی رہائش اختیار کی تھی۔ یہ خاصی ماڈرن فیملی تھی جن کی خواتین خاصے دھڑلے سے باہر گھوم پھر لیا کرتی تھیں۔ ان کے سونے جاگنے کی کوئی روٹین نہ تھی، خاصا مادر پدر آزاد ماحول تھا۔ اسکول سے واپسی پر عمیر اکثر اپنے گھر سے باہر یا بائیک پر آتے جاتے نظر آیا کرتے تھے۔ عمیر نے مجھے صرف حجاب میں دیکھا تھا، لیکن مجھے ان کی دلچسپی محسوس ہو گئی تھی۔ چند دن بعد میں چھت پر کسی کام سے گئی تو عمیر بھی اپنی چھت پر موجود تھے۔ ان کا گھر سامنے والی لائن میں 2 گھر چھوڑ کر تھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے ایک پتھر پر لپیٹ کر اپنا نمبر مجھے پھینکا۔ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے میں نے نمبر اٹھا تو لیا، لیکن کال نہیں کی۔ ایک ہفتے میں نے خوب سوچ بچار کے بعد اپنے طور پر عمیر کو فائنل کر لیا۔ جب میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے ایک ہفتے میں اپنی بے تابیوں کا خوب اظہار کیا، لیکن یہاں میرے اندازے میں کافی غلطی ہو گئی۔ عمیر مجھ میں انٹرسٹ تو تھے، لیکن صرف دوستی کی حد تک۔ کیونکہ وہ غیر برادری سے تھے، اس بات کا تو پہلے سے علم تھا، لیکن ان کی منگنی شدہ ہونے کا علم نہ تھا۔ میری انا کو زبردست حس، میں نے ہمیشہ ہر کسی کو تسخیر کیا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جس شخص کی طرف میں خود بڑی تھی اس کو کسی اور کا ہو جانے دیتی۔ یہ وقت انتہائی تجمل مزاجی سے کام لینے کا تھا، سو میں نے یہی کیا۔ دھیرے دھیرے اپنے ترکش کے تیر استعمال کیے اور عمیر کے حواس اپنے قابو میں کرنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے، 2 بھائی شادی شدہ تھے اور بہن کی شادی بھی عنقریب متوقع تھی۔ 2 ماہ بعد عمیر نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی، جو میں نے کسی قدر حیل و حجت کے بعد مان لی۔ ہم ایک ریسٹورینٹ میں ملے۔ وہ مکمل طور پر میرے شہر میں جکڑے جا چکے تھے۔ انہوں نے بالآخر اعتراف محبت کر لیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں نے بڑی معصومیت سے ان سے پوچھا، عمیر آپ شاید اپنی منگنی بھول رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے یقین سے کہا، ہمارے گھر میں کوئی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ مریم سے منگنی بھی اپنی پسند سے کی تھی، مگر تم سے مل کر محبت اور پسندیدگی میں فرق جانا ہے۔ کاش تم مجھ سے پہلے مل جاتی۔ تمہارا خیال رگو خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہر گھڑی تمہارا ہی چہرہ حواسوں پر چھایا رہتا ہے۔ اپنی تعریف سننا تو ویسے ہی میری کمزوری تھی، اس خمار میں یہ بھی فراموش کر بیٹھی کہ مریم سے ان کی منگنی پسندیدگی یا کسی افیئر کا نتیجہ تھی، اور اب منگنی ٹوٹنے کے بعد اس لڑکی پر کیا بیتے گی۔ اصل مسئلہ تو ہماری طرف سے ہوتا۔ عمیر کا غیر برادری سے تعلق میری فیملی کے لیے کوئی چھوٹی بات نہ ہوتی۔ عمیر نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک ہفتے بعد ان کی والدہ رشتہ لے کر آ گئیں۔ حسب توقع بی جان نے موقع پر ہی بڑی سہولت سے انکار کر دیا۔ ان کا بھائیوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار تھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا جان اور بھائیوں کو جب عمیر کے رشتے کی بات معلوم ہوئی تو کافی سخت رد عمل دیا۔ آصف بہت ہی گرم مزاج اور جوشیلا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ ایشو بنایا کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے اور رشتہ لے کر آئے ہیں۔ بابا جان کے سمجھانے پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی سرگرمیاں کافی مشکوک ہیں۔ سارا دن تو یہ تمام بھائی گھر پر ہی پڑے رہتے ہیں۔ برائے نام ایک دکان کھول رکھی ہے، لیکن ان کے ٹھاٹھ بات اس دکان سے بھی کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر میرا بھی ماتھا ٹھنکا۔ میں نے چند دن بعد عمیر سے ملاقات کی اور آصف کے سوالات ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے میری تمام خدشات باطل کر دیے اور بتایا کہ ان لوگوں کو ننیہال کی طرف سے کافی جائیداد ملی ہوئی ہے، لہٰذا معاشی تنگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بعد ہمیشہ ان سے الگ کام شروع کرنے کا اصرار جاری رکھا۔ عمیر نے بیرون ملک سیٹل ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے اس فیصلے کی مکمل توثیق کی۔ عمیر کافی متلون مزاج تھے۔ یہ خامی مجھے اس وقت بھی بہت کھٹکتی تھی، لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر کے بدلے مجھے یہ خامی زیادہ گرا نہیں گزرتی تھی۔ ہمارے افیئر کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے آنے والے رشتوں کی بیل عمیر کے تعاون سے کبھی منڈے نہیں چڑھی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا عمیر کے رویے میں ذرا اکتاہٹ آنے لگی تھی۔ ان کی والدہ 2 بار مزید رشتہ لائی تھی، مگر مثبت جواب نہ مل سکا۔ آصف ان کے بار بار آنے سے کافی مشکوک ہو چکا تھا۔ کوشش کے باوجود اسے اپنی انوالومنٹ کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ پریشان تو میں بھی اب کافی تھی۔ میری عمر 24 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ خاندان والے اب کھل کے باتیں بنانے لگے تھے۔ ارم کی منگنی بھی اس کے خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ عائزہ کے لیے بھی کئی رشتے موجود تھے، مگر میری وجہ سے اس کے راہ میں کھوٹی ہو رہی تھی۔ اب سب حالات سے تو میں نمٹ
لیتی، مگر عمیر کی اکتاہٹ میرے لیے زیادہ چیلنج تھی۔ جن خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، انہیں ادھورا کیسے چھوڑ دیتی؟ خود غرضی اور بے حسی میرے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ انسانوں کی حیثیت میرے لیے ٹیشو پیپر سے زیادہ نہ تھی۔ عمیر نے اب پبلک پلیس سے ہٹ کر ملنے کی فرمائشیں شروع کر دی تھیں۔ یہ میرے لیے کافی مشکل مرحلہ تھا، لیکن اپنے خوابوں کی دستبرداری بھی قبول نہ تھی۔ خود نمائی تعریف اور آزادی کی ہوس نے مجھے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں نے کئی بار عمیر کے سفلی جذبات کو بھی ایک حد میں رہ کر تسکین دی۔ جانتی ہوں زویا، یہ نفس بہت سرکش چیز ہے۔ اسے ایک بار من مانی کرنے دو، یہ انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ میں نے ابھی اسے انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اپنی عزت و نفس، خودداری اور شرم و حیا کا مجھے ذرا بھی پاس نہ رہا تھا۔ مجھے بس اپنے جذبات کی تسکین درکار تھی۔ نفس کی منمانیاں قابو کرنا مجھ جیسی کم ظرف کے بس میں نہ رہا تھا۔ تعطیلات گرما تھیں۔ عمیر سے ملاقاتوں کا سلسلہ رک چکا تھا۔ وہ کافی دنوں سے ملنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ بی خان کی منت و سماجت کر کے میں نے اپنے فرینڈ کی طرف جانے کا بہانہ کیا، مگر عاصم بے وقت گھر آ گیا اور کہنے لگا، مجھے چائے بنا دو، پھر میں تمہیں خود چھوڑ آؤں گا۔ مجھے اپنا پروگرام کھٹائی میں پڑتا نظر آیا۔ میں اس قدر کم ظرف ہو چکی تھی کہ میں نے چائے بھی 2 نیند کی گولیاں ملا کر دے دیں۔ عاصم کے سر میں پہلے ہی درد تھا، وہ سونے چلا گیا اور میں عمیر سے ملنے چل دی۔ وہ دن میری زندگی میں بہت بڑا طوفان لایا تھا۔ ہم دونوں کے جذبات کا لاوا اب ہر حد پار کر چکا تھا۔ اس وقت پشیمانی کا احساس تو بہت ہوا، لیکن میرا ضمیر مجھے زیادہ دیر ملامت نہ کر سکا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ عمیر سے شادی اب میری مجبوری بن چکی تھی۔ کورٹ میرج کر کے خاندان سے اعلان بغاوت کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ گھر والے میرے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ اب میری ہم عمر لڑکیاں 3 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ بی جان کو عارضہ بلڈ پریشر لاحق ہو چکا تھا۔ بابا جان بھی بہت متمثل رہنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو عمیر نے ایک انوکھی راہ سجھائی۔ ان کے ایک دوست نے کسی عامل بابا سے رابطے کا بتایا، جو من پسند شادیوں کی گارنٹی دیتا تھا۔ عمیر نے مجھ سے کہا کہ وہ 30,000 مانگ رہا ہے۔ کاروباری حالات کچھ خراب ہیں، وہ صرف 10,000 ارینج کر سکتا ہے۔ باقی رقم اگر مہیا کر دو تو ہماری شادی آسانی سے ہو جائے۔ میری عقل پر مکمل پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بلا جھجک رقم دے دی، اور اس نے اس عامل کا نام تک نہ بتایا۔ میں نے پوچھا۔ عمیر نے مجھے کچھ تعویذ لا دیے، جو میں نے گھر والوں کو پلانے شروع کر دیے۔ 2 ماہ بعد عمیر نے مزید 20,000 کا مطالبہ کر دیا۔ ان کی جاب اور بیرون ملک سیٹل ہونے کے دعوے ابھی تک التوا کا شکار تھے۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں نے یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ اس وقت علم ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کو کالے علم کے تعویذ پلا رہی تھی۔ اس علم کی نحوست اور اجازت تو کیا پوری ہوتی، میرے گناہوں کی سزا کا وقت شاید آ چکا تھا۔ عمیر سے شادی کی مشروط حامی بھر لی گئی، جس کے مطابق عمیر نے الگ گھر کرائے پر لے لیا۔ مجھے تو منقوہت اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ میرا غرور، بے حسی اور خود غرضی اپنے عروج پر تھی۔ عمیر نے جاب سے ریزائن دینے سے فی الحال منع کر دیا۔ شادی کے بعد میں اپنی جیت کے نشے اور من چاہی زندگی کے سرور نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر رکھا تھا، لیکن عمیر کے ذاتی کاروبار سے متعلق لاابالی رویے کو برداشت کرنا اب میرے لیے مشکل تھا۔ میں ہر روز ان سے الگ کاروبار کا اصرار کرتی تاکہ میں بھی جاب چھوڑ سکوں، لیکن وہ ٹال دیتے۔ بس اپنی دکان پر دن میں 1-2 بار چکر لگا آتے تھے۔ تب اب ایک دن اچانک ان کو بڑے جیٹ باسط کا فون آیا کہ دکان پر چھاپا پڑا ہے۔ میں حیران تھی کہ اچانک کیا اتفاق آن پڑی ہے۔ عمیر افراتفری میں مجھے سسرال چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ چلے گئے۔ اس دن یہ جان کر میرے قدموں تلے زمین نکلی کہ ان کا غیر قانونی شراب اور منشیات کا کاروبار تھا۔ وہ سب خود بھی اس لت میں مبتلا تھے۔ ننیہال کی جائیداد وغیرہ سب ایک ڈھکوسلا تھی۔ اپنی دکان کی آڑ میں وہ یہ کاروبار بڑی کامیابی سے چلا رہے تھے۔ عقل حرام ان کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ اس کے اثرات ان سب کی اخلاقی پسماندگی کی صورت میں آیا تھے۔ گھر کی نوکرانی اور دوسری عورتوں سے تعلقات ان کے لیے کوئی بڑا ایشو نہ تھے۔ میری جیٹھانیوں سے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اپنے شوہروں کی آسانی کے لیے ان کے کاروباری سرپرستوں کے ہاتھوں کئی مرتبہ پامال ہوئی ہیں، تو اس دن احساس ہوا کہ اپنی خواہشات کی تتلیوں کے اندھا دھند تعاقب نے مجھے کس جہنم میں لا پھینکا تھا۔
اس رات عمیر سے میرا پہلا جھگڑا ہوا۔ وہ اتنے سال مجھے بڑی آسانی سے بیوقوف بناتے رہے۔ میرا غصہ اور طیش سے برا حال تھا۔ اس سے زیادہ یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا کہ اگر میری جاب نہ ہوتی تو وہ بھی اپنے بے ضمیر بھائیوں کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے میری خوبصورتی اور جوانی کیش کرواتے۔ عمیر نے اس روز دو ٹوک الفاظ میں میرے سامنے دو راستے رکھے۔ پہلا یہ کہ اسی طرح جاب کر کے گھر چلاتی رہوں، بصورت دیگر وہ میرا منفی استعمال کریں گے۔ طلاق کی صورت میں ان کی انتقامی کارروائی سے بچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ان کے وسیع تعلقات کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوتا کہ وہ قانون کی دستبرد سے آج تک محفوظ رہے۔ والدین سے کس منہ سے مدد مانگتی؟ بابا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی کو لے کر جو لے دے خاندان میں ہوئی تھی، اس کے بعد بھائیوں کے در پر جا کر رہنا بھی ناممکن تھا۔ عاصم پہلے ہی مجھ سے بہت کھنچا ہوا رہتا تھا۔ اس کو یقین کی حد تک شبہ تھا کہ شادی میں میری رضامندی بھی تھی۔ میں نے اپنے لیے محفوظ راستہ تلاش کیا اور اپنی جاب جاری رکھی۔ عمیر کی فطری کمینگی اب مکمل سامنے آ چکی تھی۔ انہوں نے کبھی تنکا نہ توڑا تھا۔ لگی بندھی ملازمت کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ دکان سے ملنے والے اخراجات سے ان کی نشے کی علالتیں پوری ہو پاتی تھیں۔ میں نے رحمانی رستے سے منہ موڑ کر گمراہی کا جو راستہ اختیار کیا تھا اور ببول کی جو فصل اپنے لیے بڑے چاؤ سے بوئی تھی، اس کے کاٹنے کا وقت اب آ چکا تھا۔ محبت تو کبھی ہم دونوں میں تھی ہی نہیں۔ ہم دونوں ہی نظریہ ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ مجھے آزادانہ طرز زندگی کی درکار تھی اور عمیر کو عیاشی اور کمانے سے دستبرداری۔ مجھے میرا خوب جوڑ ملا تھا۔ اس دوران میرا بیٹا پیدا ہوا، لیکن تب بھی عمیر کو ترس نہیں آیا۔ میں نے بامشکل 2 ماہ اسکول کی چھٹی لی انتظامیہ سے۔ اس دوران گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن بھی شروع کرنی پڑی۔ کسی فرینڈ نے مشورہ دیا کہ BEd کر کے سرکاری ادارے میں اپلائی کروں تو بہت سہولت رہے گی۔ میں نے یہ سر درد بھی مول لے لی۔ میرا بیٹا بیمار رہنے لگا۔ میں اس کو ساس کے پاس چھوڑ کر پیپر دینے آتی تھی، مگر میرے سیاہ اعمال کا تاوان میرے ننھے سے جگر کے گوشے کو ادا کرنا پڑا۔ ڈائریا سے وہ اپنی زندگی ہار بیٹھا۔ وہ میری زندگی کا کٹھن ترین وقت تھا۔ اولاد کا دکھ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، مگر میں موت جیسی آسانی نہ پا سکی۔ ابھی بہت کچھ جھیلنا باقی ہے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ محبتیں اور آسائشیں پائی تھیں، مگر اب مکافات عمل کے زیر اثر مجھے محض تذلیل اور دھتکار ملتی ہے۔ میری روح اس مسافت سے تھک چکی ہے۔ عورت جتنا مرضی کما لے، گھر چلا لے، یہ کام اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، تو اس کا انجام دینے میں وہ کیسے سکون پا سکتی ہے؟ عورت کی کمائی میں کبھی وہ برکت نہیں ہوتی جو مرد کے حصے میں آتی ہے۔ جلد ہی کرائے کا گھر چھوڑ دیں گے ہم اور سسرال میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تھوڑا تو سکون ملے گا۔ اخراجات کی مدد میں کوئی کام کرنے والی بھی نہیں رکھ سکتی ہوں۔ عمیر کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ میرا لائف اسٹائل، میری ڈریسنگ، ناز نخرے سب میری خواہشات کے مرکز میں مدفن ہو چکے ہیں۔ وہ عبایا جو میں نے بڑی حقارت سے اتار پھینکا تھا، آج وہ میری مجبوری بن چکی ہے۔ میرا بھرم اسی سے قائم ہے۔ اب اپنی لگی بندھی تنخواہ میں وہ تمام عیاشیاں اب خواب بن چکی ہیں۔ میرا غرور، خود غرضی سب خاک میں مل چکے ہیں، مگر معافی کا وار بھی ابھی بہت دور ہے۔ نازیہ کے الفاظ اور زبان اب مکمل ساکت تھے۔ باہر شام ہو چکی تھی اور ایسی ہی شام نازیہ کی آنکھوں میں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل تعصب اور صدمے کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بہت تشفی دی، تسلی دی، مگر وہ شکستہ انداز میں بولی، اپنے گناہوں کا بوجھ تو مجھے دھونا ہی ہے، بس دعا کرنا مجھ سیاہ کار کے حق میں۔ ورک شاپ آف ہو چکی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ اٹھی اور کہنے لگی، چلتے ہیں اب۔ 2 روز بعد ورک شاپ کا اختتام ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ایگزامز بھی ہو گئے، لیکن اس بار نازیہ کے مضامین میں مجھ سے مختلف تھے، لہٰذا اس سے ملاقات نہ ہو پائی۔ نازیہ سے رابطے کی کوشش بہت کی، مگر اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ 2 ماہ بعد رزلٹ آیا۔ نازیہ کا رول نمبر انٹرنیٹ پر چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے حسب معمول بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ میں اس کے گھر بھی گئی۔ اس بار معلوم ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میرے ذہن میں اکثر ان کا خیال آتا ہے اور اس کی معافی کے لیے بہت دعائیں بھی کرتی ہوں۔ جانے اس کی بے ثمر مسافت زندگی میں کب ختم ہوگی اور وہ کب تک اپنے گناہوں کا تاوان ادا کرتی رہے گی۔